سب سے اونچا درجہ حضور غوث اعظم کا، جو قیامت تک جاری رہے گا، اور باقی جتنے ہیں وہ سب ان سے نیچے. اور یہ کتنے درجے ہیں؟ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے 27 درجے لکھے، سمجھے؟ جو اولیاء میں کوئی قطب ہے، کوئی ابدال ہے، کوئی کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. اور اس کا قانون ایسا ہے کہ جو بھی اس میں انتقال کر جائے تو وہ اس کی جگہ لے لیتا ہے. جو ان کے بائیں سیٹ پر ہوتا ہے لیفٹیننٹ جنرل ہے، ہاں، تو وہ جنرل کی سیٹ لے لیتا ہے، اور کبھی بھی خالی نہیں ہوتی سیٹ. نظام کو چلانے والے وہ یہی وجہ کہ بہجت الاسرار میں دیگر واقعات میں ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام آئے، کہا حضور فلاں جگہ کے قطب کا انتقال ہو گیا، اس کا انتخاب کیجیے. فرمایا رات کا وقت ہے، کہاں ملے گا قطب، ذرا دن ہو جانے دو. ایک چور آیا تھا چوری کرنے کے لیے، جب کھٹ پٹ کی آواز سنی تو جانماز میں لپٹ گیا، مصلی میں، چٹائی میں، مسجد میں، تاکہ صبح ہو کھسک جائے نکل کر. تو اب کہاں صاحب، وہ تو بغیر قطب کے معاملہ چل رہا. تو حضور غوث العالم فرما چلو پھر اب ایمرجنسی ہے تو کرتے ہیں کچھ کام. وہ جناب چور کو پکڑا، نکالا چٹائی میں سے اور اس کو قطب بنا دیا، اور فرمایا جا تیرا تقرر وہاں کر دیا. اور یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ اصطلاح میں کہتے ہیں صاحب خدمت. صاحب خدمت ان کے ذمے کچھ نہ کچھ خدمات ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، وہی نظام چلاتے ہیں اور یہ کوئی نہیں جانتا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنے ملحوظات میں لکھا کہ ایک مرتبہ دہلی کا نظام درم برم ہو گیا. کوئی شاہ عبد العزیز مہدی دہلوی کے پاس آیا، کہنے لگا حضور دہلی کا نظام بڑا درم برم. فرمایا کیا کریں، اب کی مرتبہ جو دہلی کا قطب آیا ہے نا، وہ ذرا بہت ہی زیادہ رحم دل ہے، بڑا حلم والا. اب وہ پوچھ لیا اس نے، کہنے حضور کہاں ہوتا؟ اب وہ متھے لگ جائے تو کیا کریں؟ شاہ صاحب نے فرما دیا بھی فلاں جگہ چلے جاؤ، خربوزے بیچ رہا ہے. کہتے خرپزے بیچ رہا ہے، اس کو عام طور پہ ہم خربوزہ کہتے. وہاں چلا گیا وہ آدمی اس کو آزمانے کے لیے، کہنے بھی ذرا اس میں سے کہتے ٹھیلے پہ خربوز ہوتے ہیں، ذرا چکاؤ بھائی. چگا، کہنے یہ ٹھیک ہے، دوسرا کاٹو، یہ بھی ٹھیک ہے، تیسرا کاٹو، یہ بھی ٹھیک ہے. نہیں چلا گیا، اس نے کچھ بھی نہیں بولا. اچانک دہلی کا نظام جو ہے وہ بڑا مستعد ہو گیا. وہ پھر گیا شاہ صاحب کے پاس. حضرت یہ فرمائی کہ اب تو دہلی کا نظام بہت زبردست ہو گیا. کہنے لے آپ کے قطب جو ہے نا بڑا سخت آیا. کہنے لے کہ وہ کہاں؟ کہنے لے وہ بھی وہیں خرپزے بیچ رہا. یہ پھر اسے آزمانے کے لیے چلے. اس نے کہا یہ ذرا نکالیے. انہیں شاخ نکالی دی، دوسرا کاٹی. انہیں لینا نہیں لینا، نکال دیتا. ڈر کے فوراً بھاگ گیا. اب بڑا اسٹکلی قطب آیا. سارے دنیا کا نظام چلانے والے یہی لوگ ہیں، سمجھ گئے؟ اور یہ پوری تاریخ سے بھی سب سے پتا چلتا ہے. اس وقت نہیں کہ ہم اس کے سارے معاملات کو بحث کریں. پوری دنیا کو جیسے ہر جگہ کا ایک صدر ہوتا ہے، ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، گورنر ہوتا ہے، بالکل تصوف طریقت میں یہ سارے مراتب ہیں جو دنیا کا نظام چلانے والے. اسی طرح گولکنڈہ قلعہ اورنگزیب جب آیا، بہت طویل واقعہ. یہ محدث دکن، تذکرہ محدث دکن بڑی ضخیم کتاب ہے، ڈاکٹر عبدالستار صاحب نے لکھی. تو گولکنڈہ قلعہ بہت بڑا قلعہ ہے جو قلی قطب شاہ کا، وہ فتح نہیں ہو رہا. تو اورنگزیب جیسا جری آدمی، پوری فوج ناکام. میں نے قلعے کو بھی دیکھا، اتنا بڑا قلعہ ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، فتح نہیں ہو رہا، ہر دفعہ ناکام، ہر دفعہ ناکام. تو لشکر جنگل میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے. ایک دم بارش اور طوفان آندھی آئی، سارے خیمے گرنے لگ گئے، ہوا چلنے لگی بڑی تیز. اورنگزیب جب باہر نکلا تو دیکھا ایک خیمہ صحیح سلامت ہے اور چراغ بھی جل رہا. اس نے کہا یہ ہے کوئی اللہ کا بندہ. یہ خود بھی بڑا اللہ کا کامل بندہ تھا اورنگزیب. اعلیٰ فاضل بریلوی نے اسے 12ویں صدی کا مجدد بھی لکھا، سمجھے؟ محی الدین اس کا لقب ہے کہ دین کو زندہ کرنے والا. یہ چلا گیا وہاں. جانے کے بعد ان دونوں کو پکڑ لیا. یہ دونوں کون تھے؟ اورنگزیب کی گاڑی باندھ تھے، اس کا جو گاڑی ہوتی تھی گھوڑا گاڑی، اس کو صحیح کرنے والے تھے، خادم تھے. نے پوچھا بس آدمی تو ایسے ہی تھا نا، وہ خبردار کوئی بات میں سننا نہیں چاہتا ورنہ گردن اڑا دوں. صحیح بتاؤ کہ قلعہ فتح کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ تو پھنس گئے کیونکہ یہ راز منکشف ہو گیا نا کہ بارش اور طوفان آندھی میں چراغ جل رہا اور خیمہ بھی قائم. ان دونوں نے راز اگل دیا. کہنے بادشاہ سلامت، یہ گول کنڈے کے کا جو قطب ہے نا یہاں کا، وہ نہیں چاہتا کہ فتح. انہوں نے کہا اچھا. پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ فتح ہو جائے. کہنے لگے ٹھیک. انہوں نے کیا کہ ایک ٹھیکری لی، یہ جو
مٹکے کی نہیں ہوتی ٹھیکری، وہ کام کیا کرتا تھا غور فرمائیے آپ کہ وہ قلعے کے ایک کونے پر بیٹھ کر جوتے گاٹ رہا تھا، جوتے سی رہا تھا، اور تھا قطب وہاں کا، تو انہیں وہ ٹھیکری دی، اس پر کچھ ظاہر اللہ والوں کے اپنی زبان میں لکھ کر کے کہنے لگے یہ ٹھیکری آپ اس کو دے دیں، یہ یہاں سے چلا جائے گا اور اس کے بعد آپ حملہ کر دیجیے۔ وہ ٹھیکری بھیجی گئی، اس نے الٹ پلٹ کر دیکھا، اپنا سارا خونچا سمیٹا اور چلا گیا۔ جب اورنگزیب عالمگیر نے حملہ کیا تو فوراً قلعہ فتح ہو گیا، مگر حملہ کرنے سے پہلے جب فوج کو ترتیب دی تھی دونوں حضرات اپنے خیمے مردہ پڑے، ان دونوں کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے کہ جب راز فاش ہو جائے پھر تو وہ اللہ سے بھی دعا کرتے ہیں کہ اب تو لوگ ان کے جینے بھی نہیں دیں گے، لوگ آ جائیں گے کہ بھئی یہ کام کرو، ہمارا یہ کام کرو، یہ کراچی میں اگر پتہ لگ جائے کوئی قطب ہے تو زندہ رہ سکتا ہے وہ؟ پہلے تو نوکریوں کی لائن لگی ہوگی، کوئی کہے گا مجھے ڈی سی بنا دو، کوئی کہے گا مجھے کمشنر بنا دو، کوئی کہے گا تھانے دار بنا دو، تو کر لی اس نے جناب دکانداری، اپنا کام تو کری۔ تو اس لیے وہ بالکل پوشیدہ ہوتے ہیں لوگوں سے جو صاحب خدمت ہیں، کوئی ان کو جانتا ہی نہیں کہ یہ کون ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، قلعہ فتح ہو گیا، یہ دونوں مردہ پڑے گئے۔ ان میں سے ایک کا نام تھا یوسف، ایک کا نام تھا شریف۔ حیدرآباد دکن میں ایک اسٹیشن ہے نام پلی اسٹیشن، اس کے سامنے دونوں کے آج بھی مزار موجود ہیں، اور میں نے 2-3 مرتبہ وہاں حاضری بھی دی۔ ان کے مقبرے کو لوگ وہاں اس طرح بیان کرتے ہیں، بھئی یہ کہاں جا رہے ہیں، کہا یوسفین شریفین کے مزار پہ جا رہے ہیں۔ دونوں کو ملا کر کے بیان کر رہے، یوسفین اور شریفین یہ اس کے لشکر کے قطب تھے جنہوں نے قطب سے اپنی زبان میں بات کر کے ان کو وہاں سے ہٹا دیا، اور گول کونڈا قلعہ جو تھا وہ فتح ہو گیا، اور اورنگزیب عالمگیر نے پورے حیدرآباد دکن پہ قبضہ کر لیا۔ تو یہ سارے کام خدمت وہی انجام دیں ان کے۔ حضور علیہ السلام کے نیچے سے لے کر ان کے 27 درجے ہیں، اور جو اولیاء کرام ہیں بعض لوگ تو ان کو سمجھ لیں گے، جان لیں گے، مگر ان میں جو گروہ صاحب خدمت ہے وہ کبھی نہ اپنا پتہ بتاتے ہیں اور نہ کبھی اپنا تعارف کراتے ہیں، وہ اپنے کام میں مگن رہتے ہیں، جو جی چاہے آپ کریں۔ اب میں اپنا ایک تجربہ آپ کو بتاتا ہوں۔ جو ایک ڈی سی تھے ہمارے جن کا نام تھا سید فخر الحسن، اچھے سنی آدمی تھے، ڈی سی ساؤتھ رہے، یہ آپ کے لیاقت لائبریری کے بھی ڈائریکٹر رہے، وہ پیچھے بالکل۔ ہاں، تو یہ جب ڈی سی ساؤتھ تھے تو اکیلے میں ایک دفعہ ملاقات ہو گئی، تو میں نے ایسے ہی پوچھ لیا ان سے، میں نے کہا یار آپ بتاؤ مسلک کیا ہے آپ کا، ابھی تو کوئی نہیں ہے۔ کہنے شاہ صاحب میں تو سنی آدمی، تو میں تو ڈی سی بناؤں تو یہ اللہ کے نیک بندوں کی دعا سے بنا۔ میں نے کہا کیسے بھائی؟ کہنے لگے میرے پاس ایک ملنگ قسم کا آدمی آتا تھا، میں نے اسے کہا یار تو بڑے مزاروں پہ جاتا، بالکل ہنسی مذاق میں ہم بیٹھ کر کے چائے پی رہے، تو اس نے کہا یار تو اتنے مزاروں پہ جاتا ہے، کسی ولی سے مجھے ڈی سی تو بنا دے، میں ایس ڈی ایم۔ اس نے کہا چلو، کہنے کا چلے میرے ساتھ۔ کہنے لگے میں گاڑی میں گیا، اس نے کہا سن پہلے بتا دوں میں اگر ڈی سی نہیں بنانا میں تو بنوں گا تو صحیح ڈی سی 10 سال کے بعد، مگر تجھے جیل میں بند کر دوں گا اگر گڑبڑ ہوئی۔ اس نے کہا صاحب کوئی بات ہی نہیں، چلو آپ ہمارے ساتھ۔ کہنے لے مجھے گاڑی میں لے گیا، منگو پیر لے گیا، منگو پیر مزار چلی۔ میں گاڑی میں بیٹھا ہوں، 1 گھنٹے تک واپس نہیں آیا، میں سمجھا میں تو گولی دے گیا، مجھے بھاگ گیا نکل کر۔ تو میں یہ سمجھا، میں چپ چاپ سے دیکھا، میں نے تو کیا دیکھا میں نے کہ وہ اس نے غلاف جو ہے وہ منگوپی بابا رحمت اللہ علیہ کا اپنے سر پہ اڑا ہوا ہے اور سر لگایا ہوا مزار۔ میں چپ چاپ سے آ گیا کہ اس کو پتہ نہیں لگے، تھوڑی دیر کا واپس آ گیا، کہنے سب کام ہو گیا۔ ارے میں نے کہا دیکھ لے، ہاں کبھی بھی ڈی سی بنا تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ کہنے لگے شاہ صاحب میں قسمیاں کہتا ہوں کہ 2 دن لیٹر آ گیا مجھے کہ میں ڈی سی بن گیا۔ تو یہ بزرگوں کا تصرف ہے بھائی، یعنی اپنی یہ قبر میں بھی تصرف کرتے ہوں، سارے نظام کو چلاتے ہیں۔ ہم نے اپنی کتاب میں یہ شاید وہ تصوف و طریقت میں ہے، 4 بزرگوں کے واقعات کو نقل کیا کہ باضابطہ لوگوں نے دیکھا وہ قبر میں سے نکل کر تصرف کرتے ہیں پھر اپنی قبر میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ بزرگوں کا تصرف ہے، یہ دنیا اور کائنات کو چلانے والے، یوں سمجھ لیں آپ ایک ظاہری نظام ہے، ایک باطنی نظام ہے۔